जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में तो हम रोज़ाना ही सियासत के हवाले से बात करते हैं, बल्कि सियासत एक ऐसा मौजू है पाकिस्तान में जिसने तमाम मामलात को, तमाम मैटर्स को अपनी गिरफ्त में लिया होता है। जो भी इशू आप डिस्कस करना चाहें उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सियासत घूम रही होती है। तो आज जिस इशू पर, जिस ख़ास इशू पे और जिस पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इस इशू को जब मैंने समझना चाहा तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन भी हुई कि आखिर ये मामला है क्या। सो इस पर भी पाकिस्तान में सियासत होने से बाज नहीं आई। ये एक ऐसा इशू है जो कि सोशल इशू है, जो पाकिस्तान में एक मखसूस तबके के हुकूक के हवाले से इशू है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। क्यों हो रही है, क्या ये मुनासिब है? और ये पहला मौका नहीं है कि इस किस्म के मामले पे, इस किस्म के सोशल इशू पे सियासत जो है वो जारी हो। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक फ़िल्म के हवाले से। आपने नाम सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, जॉयलैंड, जो कि ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के बारे में है। एक लव स्टोरी है जो कि एक शख्स जो कि ट्रांसजेंडर नहीं है, सिसजेंडर है, और एक शख्स जो कि ट्रांसजेंडर है, इन दोनों के दरमियान की लव स्टोरी है। ट्रांसजेंडर्स पाकिस्तान के मुआशरे का हिस्सा हैं, खुदा की मखलूक हैं, खुदा की तख्लीक हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे का बल्कि दुनिया की आबादी जो कि 8 अरब हो गई है उसका एक अहम हिस्सा है। सो इस लव स्टोरी के दरमियान ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में इतना शोर हुआ, इतना शोर शराबा हुआ, और लगा कि जैसे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस्लाम ख़तरे में आ गया है, पाकिस्तान की मुआशरती, अखलाकी और सबसे बढ़ के मजहबी अक़दार ख़तरे में आ गई हैं। क्या इस फिल्म में वाकई कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान के असास के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के नज़रियात के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की अखलाकियात, ख़ास तौर पे जो हमारा मजहबी अखलाकियात हैं उनके ख़िलाफ़ हो, या सिर्फ ये एक हवा है? ये मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी इस बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए मैंने इस इशू पे आज प्रोग्राम करने का सोचा है और तहैया किया है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को आज हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम ले सकें और कोई मिडिल ग्राउंड हम निकाल सकें। हुकूमत ने पहले इस फिल्म को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दी, लेकिन उसके बाद मखसूस हल्के की तरफ से जब तनकीद हुई, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, तो हुकूमत ने इस इजाज़त को विदड्रॉ कर लिया। अब जबकि हम प्रोग्राम आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक फुल बोर्ड, सेंसर बोर्ड की फुल बोर्ड कमेटी तश्कील दी गई है जो कि रिव्यू कर रही है, और आज वो फैसला करेगी कि फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दोबारा से मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये जॉयलैंड जो मूवी है, ये दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे अपना लोहा मनवा चुकी है। यहाँ तक कि कांस जैसे आलमी फोरम पर भी इस फिल्म की बहुत एप्रिसिएशन हुई है, अवार्ड्स वसूल किए हैं इसने इंटरनेशनल फोरम्स पे। तो एक ऐसी मूवी कि जो इंसानी जज्बात के बारे में है, सिर्फ इंसानी एहसासात के बारे में है, पाकिस्तान में उसको नुमाइश की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, और क्या इन मौज़ूआत पे पाकिस्तान में बात हो सकती है? फिल्में, ड्रामे बनना तो एक दूर की बात, क्या बात हो सकती है? क्या बात होनी चाहिए? हो सकती है तो किस पैराए में होनी चाहिए? ये सारे वो मामलात हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगाही हो, आपके साथ साथ मुझे भी आगाही हो। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नायाब अली साहिबा, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मशहूर व मारूफ नाम है। मारिया वास्ते साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मुल्की मशहूर व मारूफ माया नाज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जानी पहचानी अदाकारा हैं। शबाना शाह साहिबा समाजी रहनुमा हैं, बहुत काम है इनका सोशल इश्यूज़ के हवाले से। फ़रीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। मारिया वासी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी मैं। आपने बहुत ड्रामों में काम किया है, शोबिज़ इंडस्ट्री में माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा नाम है। ये फिल्म जॉयलैंड, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अखलाकियात से टकराव रखती है, पाकिस्तान की मजहबी अक़दार से टकराव रखती है, या इसके गिर्द जितनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो अननेसेसरी है? मारिया वास्ते साहिबा। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं जब मुझे आपने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया, when you guys invited me, तो मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए कि भाई क्या हुआ था, सेंसर बोर्ड में क्या था, ये वो, व्हाट्स द फिल्म अबाउट एंड एवरीथिंग। राइट। तो but while I was getting all the information and all that, I just realized कि भाई it is not about just this film.
lot of questions started coming into my mind کہ اچھا یہ ہو کیا رہا ہے, کیا یہ سب کچھ انٹرکنیکٹڈ ہے, یا غریدہ جو کام آپ کرتی ہیں وہ کیا میرے کام سے انٹرکنیکٹڈ نہیں. اگر آپ بات کرتی ہیں کہ جی جرنلزم یا سچ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از آلسو پلیٹ فارم, میڈیا کا پلیٹ فارم جس پہ آپ بات کرتے ہیں. میں نے پھر ڈیموکریسی کا مطلب دیکھا کہ چیک کیا کہ پاکستان از اٹ این ڈیموکریٹک کنٹری اور ناٹ. ہو سکتا ہے مجھے غلطی ہو کہ بھائی شاید نہیں ہے, تو پھر میں نے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن دوبارہ سے پڑھی اور دیکھا بھی اس میں کیا کیا رائٹس ہیں, کیا کیا ہے. میں آپ سے بالکل آپ کی کسی بھی بات سے اختلاف کر سکتی ہوں, لیکن میں آپ کی جان مال اور آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. ہو سکتا ہے جب میں یہ فلم دیکھوں, ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کو سارے سینسر بورڈ سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے ہوئے, ابھی یہ پرابلم کریٹ ہوئی, فلم کسی نے دیکھی نہیں ہے, تو ہم یا میں یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے. ہم رائٹ مانتے ہیں آف چوزنگ پرائم منسٹر, ایگزیکٹو اور یہ اور وہ, 18 سال سے اوپر ہے, ہم اڈلٹ ہیں, تو وہ اڈلٹ کیا ہے, کین آئی چوز واٹ آئی وانٹ ٹو سی, اور یا سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. پوری دنیا میں تو اگر سینسر بورڈ دیکھیں تو سینسر بورڈ نہیں ہوتا ہے, وہ ریٹنگ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ پیرنٹل گائیڈنس کی اس میں ضرورت ہے, فلاں چیز ہے, کہ بھئی آپ 16 سال سے جو بڑے آڈینس ہے وہ دیکھ سکتی ہے, یہ ایڈلٹ آڈینس کے لیے ہے. لیکن آپ کا جو ایکسپریشن ہے, جو رائٹ اینڈ فریڈم ٹو ایکسپریشن, وہ کم نہیں کی جا سکتی. آپ پلیز اعتراض کریں, میں آپ کے اعتراض کر سکتی ہوں, آپ مجھ پہ, لیکن there's a way to do it. like آپ پھر لا کا سہارا لے, آپ اس پہ کیس کریں, آپ چیز یو کی ناٹ جسٹ ایک گروپ کھڑا ہو کے پوری میجورٹی کو تھریٹن نہیں کر سکتا کہ بھائی اب میں تمہیں ماروں گا. اب یہی کام اگر ہم لوگ کرنا شروع کر دیں, یعنی کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن, کوئی بھی گروپ کسی بھی وقت ریٹ آف دا گورنمنٹ, ایکچولی وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ, یعنی کہ ہماری مرضی ہے, ہم جو مرضی کریں. سو کو ایگزسٹ کیسے کریں گے آپ ایک معاشرے میں اگر آپ میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں, صرف بات سننے کو, آپ میرا پوائنٹ آف ویو دیکھنے کو تیار نہیں, آپ نہ اگری کریں. شاید یہ فلم میں دیکھوں تو مجھے پسند ہی نہ آئے, بٹ ڈو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل the person who's made it کہ نہیں آپ بنائیں گے نہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دیں گے. ٹھیک, اور جو کچھ ہم دکھاتے ہیں, آپ جو بتاتی ہیں اپنے پروگرام میں, اس پہ آپ پروگرام کر رہی ہیں نا, یا میں جس ڈرامے میں کام کرتی ہوں, یا جو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, یہ آپ کی اور میری شکل ہے, تو آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. تو ٹالرنس کی ضرورت ہے اگر آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, اور آپ کو میری بات سننی پڑے گی اور مجھے آپ کی, whether I like it or not. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہی پوائنٹ لے کے فرید پراچا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, لیکن آپ کی اجازت سے نایاب علی صاحبہ کا میں بیچ میں پوائنٹ آف ویو ضرور ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. نایاب صاحبہ, کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے بارے میں ہے, لیکن ایک اور طبقے کا, ایک دوسرے حلقے کا یہ موقف ہے کہ اس میں حقوق کی بات نہیں کی جا رہی, اس میں پاکستان کے جو معاشرتی اقدار ہیں, پاکستان کی جو مذہبی اساس ہے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. نایاب صاحبہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس وقت جب ہم فلم کی بات کر رہے ہیں, ہماری خواجہ سرا کمیونٹی بہت ہی غصے اور غم کی حالت میں ہے, اور ہم اپنا شدید جو ہے وہ احتجاج ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں. ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف فلم جو ہے وہ ایک کڑی ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر سسٹمک ٹرانسفوبیا, جو خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف نفرت انگیز اور اشتعال انگیز جو ہے وہ مواد, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک پورا پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے, اس کا ایک حصہ ہے. اس کی کڑی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کرنے سے. پھر سینٹ کے اندر ایک جو قانون آلریڈی ملک کے اندر 2018 میں پاس ہوا, اس کے خلاف اس کو رپیل کرنے کے لیے 6 نئے بل متعارف کرانے سے, اور اس کے بعد یہ ایک کلیئر میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے عوام کو کہ اگر آپ خواجہ سرا برادری کو, ٹرانسجنڈر افراد کو سپورٹ کریں گے, ان کو کسی مین لیڈنگ رول کے اندر کاسٹ کریں گے, تو آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ہم ڈائریکٹلی جوائے لینڈ کی طرف آ جاتے ہیں, ہم فلم کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے ٹریلر دیکھا ہے, اس فلم کی وہ سٹوری, اس کا سناپسس پڑھا ہے. تو اس کے مطابق دیکھیں کہ جو ڈپکشن ہے, جو ہمارے کلچر کی اساسی جو عکاسی ہے, اس کے اندر اور کسی چیز کی پروموشن کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. آپ اس کے اندر جو میں اسپیسیفکلی, چونکہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں جماعت اسلامی کا بڑے کھل کے نام
نام لوں گی کہ ان کے سینیٹر مشتاق صاحب نے اس چیز کو شروع کیا اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ جا کے درخواستیں اور اپلیکیشن جمع کروائی اور یوتھ گروپ اور تنظیم اسلامی اور یہ سارے کے سارے یہ لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے. تو ہمارا جہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسجینڈر ہونے کو, جو ان کے میں نے پروگرام دیکھے انہوں نے باقاعدہ ٹرانسجینڈر ہونے کو ہم جنس پرستی کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے, اور یہ کلیئرلی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا کے جو ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کون سا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اٹس اے پرسنل ول آف ایوری ون. چونکہ یہ فلم ایڈلٹ لوگوں کے لیے تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ نا کہ کون کیا دیکھنا چاہتا ہے کون کیا نہیں دیکھنا چاہتا. تو صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے اندر ٹرانسجینڈر ایک لیڈ کریکٹر ہے اور اس نے ملک پاکستان کو عالمی پلیٹ فارموں کے اوپر نمائندگی دی ہے, اور فار سوری ٹو سے جو آپ لوگ نہیں دے سکے تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک ملک کا اچھا چہرہ, روشن چہرہ, اس کو آپ پوری جگ ہسائی کر رہے ہیں اس فلم کی بین جو ہے وہ روک کے. اور آپ صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ الائے ہیں, آپ جو ہے دوسری جماعت جو کہ جمعیت علماء اسلام ہے, کہ آپ صرف گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, آپ صرف اس وجہ سے گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے اس طرح کے نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں, جبکہ ہمارے اداروں نے اس کو کلیئر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ٹرانسجینڈر جو بل ہے, ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کو بھی آپ نے صرف فیس سیونگ کے لیے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اٹیک کرنے کے لیے, آپ نے اپنا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرانے کے لیے آپ نے ملک کے اندر اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کیا. تو میں بڑے کلیئرلی اور واضح طور پر بتا دوں کہ آپ پولیٹیکل نیریٹو تو بلڈ کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہمارے وہ حقوق جو کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا ملک کا آئین ہمیں دیتا ہے وہ آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. آپ کا موقف بھی آیا, ماریہ باسی صاحبہ کے بھی بڑے زبردست سالڈ پوائنٹ سامنے آئے ہیں, ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کے بارے میں یا ان کے موقف سے بڑے کھل کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, اب فلور آپ کے پاس ہے, آپ ان تمام اعتراضات کے اختلافات کے جواب دیجئے. پلس اس فلم پہ جماعت اسلامی کو خاص طور پہ اعتراض کیا ہے, جبکہ آپ سمیت مجھے یقین ہے جماعت اسلامی میں کسی نے بھی, یہاں تک کہ آپ کے امیر محترم نے بھی فلم نہیں دیکھی ہوگی ابھی تک, تو دیکھے بنا کسی چیز پہ اعتراض کرنا, اس پہ آپ کا موقف, آپ کی رائے کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ٹرانسجینڈر کا لفظ ہے یہ آپ نے بھی خریدا, آج سے 4-5 سال پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. ہمارے معاشرے میں مخنث کا لفظ ہے, خواجہ سرا کا لفظ ہے, خنسا کا لفظ ہے, اور یہ وہ سارے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایک عزت بھی وابستہ ہے. ان میں ان کی تخلیق میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی بات ہے, ان کے حقوق جو ہیں وہ قطعاً کوئی سلب نہیں کر سکتا. اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات نایاب نے بھی کی اور باقی بھی, اس کے جب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے کنیکشن دوبارہ اسٹیبلش ہوتا ہے, شبانہ شاہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر فرید صاحب کی تھوڑی سی بات بھی آپ نے سن لی, یہ ایک سوشل ایشو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور ٹرانسجینڈرز کے جو حقوق ہیں بہت بڑا پاکستان میں ایک مسئلہ ہے. ان حقوق کو تسلیم کیا جانا, بلکہ تسلیم کرنے سے پہلے ان کے بارے میں آگاہی ہونا, آگاہی ہی کسی کو اس حوالے سے نہیں ہے. اب اس ایشو کو اب ایڈریس کس طرح سے کیا جائے, یہاں پر مڈل گراؤنڈ کہاں سے نکالا جائے؟ شبانہ شاہ صاحبہ. دیکھیں غریدہ, میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم خواجہ سراؤں کو تب تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے جب تک وہ بھیک مانگتے تھے, جب تک وہ سڑکوں پہ پائے جاتے تھے, جب تک وہ ہمارے محتاج تھے. اب ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب وہ ہم ان کو دیکھنے کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا رہے ہیں, وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ رہے ہیں, ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس آ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہمیں لگا کہ ان کے پاس پاور آ رہی ہے, ڈفرینٹ جینڈر آئیڈینٹیٹیز کو ان کی جو پاور ہے وہ مل رہی ہے, تب ہم ان کو جو ہے ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں جی اب ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے. تو مسئلہ سارا یہاں سے شروع ہوا. خواجہ سرا تو پہلے بھی تھے, لوگ تو ڈفرینٹ جینڈر آئیڈینٹیٹیز پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی, اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سیکنڈلی ایک بات یہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی مس انفارمیشن, جیسے نایاب نے یہاں پہ ذکر کیا, پھیل رہی ہے. ٹویٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی وہی ٹویٹس جو ہیں ری ٹویٹس ہو رہی ہیں جس میں کہیں پہ کسی نے تحقیق نہیں کی ہوگی. ہمارا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کیے, بغیر انفارمیشن کے آگے انفارمیشن پھیلاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کو جو ٹرانسجینڈر رائٹس تھے, خواجہ سراؤں کے حقوق تھے, اس کو آپ نے کنیکٹ کیا وہاں پہ دوسرے ایجنڈاز کے ساتھ.
تاکہ یہ والا جو ایشو ہے اس کو آپ دبا دیں. یہ ایسا کرنا ہی جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس تب ہوا ہے جب آپ نے مس انفارمیشن کو جو ہے وہ فروغ دیا. سیکنڈلی ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو اس سال 2022 میں نے کیسز ڈیل کیے 26 قاتلانہ حملے صرف خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر ہوئے ہیں. کیا اس پر بین کی بات کی گئی ہے؟ کیا کبھی یہ بات کی گئی ہے کہ اتنے زیادہ خواجہ سرا جو ہیں سیکشول ایکسپلائٹیشن اور سیکشول وائلنس کا شکار ہوئے, فزیکل وائلنس کا شکار ہوئے, کووڈ کے دوران تک آپ نے ان کو نہیں چھوڑا؟ کیا اس پہ کبھی بین کی بات کی گئی ہے؟ ہم نے تو کبھی اس طرح کے ایشوز کے اوپر بین کی بات ہی نہیں کی. ہم نے چائلڈ مولیسٹیشن کے اوپر بین کی بات نہیں کی. ہم بین کرنا چاہتے ہیں ان ایشوز کو جس کے اوپر ہم بات کرنا نہیں چاہتے, جن ایشوز کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ایڈریس کرنا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایشو مووی سے ریلیٹڈ ایشو ہے ہی نہیں, یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میرا اپنا یہ ماننا ہے کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کوئی نئی ابھی کوئی ایجاد نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے, اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اب وہ ایکٹنگ میں آگے آ رہے ہیں, اب وہ ڈیسیجن میکنگ پاور میں آگے آ رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا مسئلہ اب فیل ہونے لگا کہ یہ تو ہماری سپیسز میں ہمارے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں, ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں دوبارہ اس پوائنٹ کو لے کے آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, بٹ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے کنیکٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر فرید صاحب, کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی آپ جواب مکمل کیجیے ڈاکٹر فرید صاحب. جی فریدہ, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں تک تو تعلق ہے حقوق کا, تو ہم سب سے بڑھ کر اس کے یہ ابھی جو بات کر رہی ہیں, اگر آپ پریس میں دیکھیں تو جماعت اسلامی نے جن کو بھی اس طرح سے کہیں پر کسی نے کوئی تشدد کا نشانہ بنایا کسی خواجہ سرا کو, ہماری آواز سب سے پہلے اٹھی ہے. ہم نے اس پہ سینٹ میں آواز اٹھائی ہے, قومی اسمبلی میں اٹھائی ہے. ہم نے یعنی اس میں کوئی ہمارا اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایل جی بی ٹی اور یہ پورا کلچر ہے, ایک تہذیب ہے, اور جو دنیا بھر کے اندر تباہی و بربادی لا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر فرید صاحب, وہ نایاب صاحبہ نے ابھی اس کی کلیریفیکیشن دے دی نا کہ یہ مووی ہم جنس پرستی کے بارے میں نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ کے کہنے سے نہیں, بھری پڑی ہیں. آپ پوری دنیا کا یہ جو اس پہ ریسرچ پیپرز ہیں ان کو دیکھ لیں, یہاں جو تحقیق ہے وہ جو اس کے موقف پڑھ لیں. یا میں نے جیسے یہ کہا کہ یہ ٹرانسجنڈر تو کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے, یہ تبدیلی کے لیے ہے. ڈاکٹر فرید صاحب, یہ مووی ہم جنس پرستی کے بارے میں نہیں ہے. آپ اس میں تشریح پڑھیں, آپ کو یہ سامنے آ جائیں گی. ہمیں قطعاً کوئی مخنث خنثی خواجہ نہیں. ڈاکٹر فرید صاحب یہ مسکنسپشن دور ہونی چاہیے. ان کو حقوق ملے. ڈاکٹر فرید صاحب, ہم نے اپنے منشور میں رکھا ہے, جماعت اسلامی کے منشور میں ہے کہ ہم ان کے لیے بڑی بڑی کالونیاں بنا کے, انڈسٹری بنا کے, تعلیم گاہیں بنا کے, علاج کے مراکز بنا کے ہم ان کو جو ہے وہ پورے حقوق دیں گے. لیکن نایاب اس سے ڈس ایگری کر رہی ہیں. وہ اس کے لیے ٹرانسجنڈر بل پہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو شدید مخالفت آئی. دوسرا, ڈاکٹر فرید صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو فلم ہے جوائے لینڈ, جو فلم ہے آپ کی اجازت سے, یہ فلم ہم جنس پرستی کے بارے میں نہیں ہے. یہی مسکنسپشن پھیلائی جا رہی ہے اس فلم کے بارے میں. آپ کے کہنے سے تو یہ نہیں ہوتا. آپ اس کے جو ہدایت کار ہیں سائم صادق صاحب, آپ ان کی بات پڑھ لیں. آپ جو ہیں وہ ان کے سربت کھوسٹ صاحب ہیں, اور اسی طرح چرن ہیں, جو کچھ بھی ان کے بارے میں ابھی تک چیزیں بہت ان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا موضوع جو ہے ایک حیدر نام کا جو مرد ہے, اور اس کے ساتھ جس کو ایک نام بیپا یا کچھ دیا گیا, ٹرانسجنڈر وومن ہے, یعنی جو ایک مرد ہے جس نے اپنے آپ کو عورت کے اندر تبدیل کروایا ہے, عورت کا صرف ایک روپ یعنی اس میں. اب دیکھیں نا کہ یہ یہاں تو ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہاں تو ان کی شادیاں نہیں ہوتی. ان ایشوز پہ بنائے نا فلمیں. فلم جوائے لینڈ کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے, بہت سے حساس موضوعات انڈر ڈسکشن آ رہے ہیں, کچھ مزید ڈسکس کرنا ہے, بٹ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, دین ول کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نایاب صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کو ایڈریس کریں جو ڈاکٹر فرید صاحب نے اس فلم کے بارے میں کیا. دین آئی ول گو ٹو ماریا واسطے صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر فرید صاحب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں,
और ट्रांसजेंडर, मैं यहाँ पे अब इनको मैं क्या जेंडर स्टडीज की क्लास लगा के बैठ जाऊं और इनको पढ़ाना शुरू कर दूं? हम ऑलरेडी बता चुके हैं व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रांसजेंडर ऑल द जेंडर आइडेंटिटीज। तो ये शरई अदालत के अंदर भी केस चल रहा है, हमने वहां पे भी रिटर्न आर्गुमेंट जमा करवाया। मसला यहाँ पे ये है कि ये बार बार बीबा का जो करेक्टर है उसको मर्द कह रहे हैं और कह रहे हैं वो औरत बना हुआ है, और मतलब दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन। वो ट्रांसजेंडर पर्सन की एक स्टोरी है एंड दिस इज द लव स्टोरी जो कि हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। मैं आपको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि पेशावर से जिस तरीके से मुझे कॉल्स आती हैं, वहां पे डॉल्फिन अयान, शी इज वेरी फेमस ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट, तो उनको हमने जी अपनी शादी के फंक्शन में एंगेज करना है और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कॉल आती है। तो आप देखिए कि दिस इज द थिंग कि ये हमारे मुआशरे के अंदर एग्जिस्टेंस करता है। अब मैं आपको इसी तरीके से ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मुत्तहिदा मजलिस अमल के एक MNA हैं, उन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर कहा जी आप ये जो ब्रेस्ट कैंसर की जो कैंपेन है ना वो उसमें ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, और ये ऑन रिकॉर्ड आप इंटरनेट के ऊपर जाएं आपको ये पूरी की पूरी प्रेस रिलीजेस मिल जाएंगी। मसला ये है कि दे आर नॉट अगेंस्ट द इशू, दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिकल नैरेटिव एंड इस इन सारी चीजों के ऊपर, बिकॉज अपना ये पॉलिटिकल सीजन है, ये अपना वोट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपने वोट को बिल्ड कर रहे हैं। फिल्म देखी नहीं है किसी ने, हवा में बातें हैं, पता नहीं कहां। डॉक्टर फरीद कह रहे हैं ना कि उस फिल्म की जो कास्ट है उसके बारे में जो बातें सामने आई हैं, जो फिल्म की स्टोरी के बारे में बातें सामने आई हैं, वो कह रहे हैं कि उनके डायरेक्टर्स, उनके जो स्टोरी राइटर्स हैं, उनकी गुफ्तगू से जमात इस्लामी और इन समय दीगर मजहबी जमातों को ये गरीदा तीन जो सेंसर बोर्ड है जिन्होंने सर्टिफाई किया है उन लोगों को नहीं नजर आई इसमें। डॉक्टर फरीद साहब या फिर जमात इस्लामी के जो लोग हैं उनको कहां से नजर आ गई, और फिर अभी जो है वो स्क्रीनिंग भी हो रही है और देखा जा रहा है, सब लोगों को उसमें नजर नहीं आई। द थिंग इज कि ये जो हवा के अंदर जो प्रोपेगेंडा है ये इन लोगों की बहुत पुरानी आदत है जिससे ख्वाजा सराओं की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। जिस तरह शिवाना ने कहा कि जो है वो इन लोगों को भीख मांगता हुआ जो ख्वाजा सरा वो बहुत अच्छा लगता था। जब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे आने की, हमारे पास नॉर्मल जिंदगी गुजारने की, जी बिल्कुल, और हम कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं ले रहे, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। और आप मुफ्तियों का आपके पास आ रहे हैं 50 मुफ्तियों का फतवा, डॉक्टर साहब आप ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं, 50 आपके मुफ्तियों का फतवा मौजूद है जो वायरल हुआ था, आपको याद है शायद कि उसके अंदर उन्होंने कहा जी ख्वाजा सरा की शादी कर सकते हैं, आपने बीबा का जाके मेडिकल सर्टिफिकेट ले आए आप। मतलब अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे, किस बेस पे आप परसीव करी जा रहे हैं। डॉक्टर फरीद इस पे कमेंट करना चाह रहे थे बट उनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है एंड आई हैड टू गो टू मारिया वासे साहिबा। मारिया साहिबा, इस सारे फियास्को में, इस सारी स्टोरी में जो गवर्नमेंट का किरदार सामने आया है, गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही है, क्या आपकी नजर में फिल्म्स की इजाजत के हवाले से हुकूमत का कोई किरदार होना चाहिए, सेंसर बोर्ड का कोई किरदार होना चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान में? जी, गवर्नमेंट का क्यों नहीं होना चाहिए? आप अगर इसको सिर्फ एक फिल्म या एक जिसे आप माइनॉरिटी कह लें या ऐसा ग्रुप जिसको आपने पुशिंग इट अगेंस्ट द वॉल, ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में जो इस जुमरे में आते हैं। बात यह है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट टेल्स अस कि आप और मैं, हम अपनी इन दिस स्टेट इस वक्त, बाद में 10 साल बाद ये मुल्क क्या हो या 20 साल बाद, आई डोंट नो, बट इस वक्त what in the present circumstances being in a democratic state, आप और मैं इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, रेट की गवर्नमेंट ही, मैं वही तो आपको कह रही हूँ, वो एक ग्रुप को नहीं थ्रेटन कर रहे हैं, वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या काम, उसका यही काम है कि ये सारे जो माइनॉरिटीज हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी स्टेप्स हैं या स्टार्टर्स हैं आपकी सोसाइटी के, उनको आप एक दूसरे के खिलाफ इस बात की इजाजत नहीं दे सकते, चाहे इख्तलाफ हो, कि वो एक दूसरे की जानो माल। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर आप अगर मैं आज अपना ग्रुप बना के अपने आप को इक्विप कर लूं, तो मैं एक छोटे से ग्रुप के साथ एक मेजॉरिटी को
वो बना सकती है। लेकिन मारिया साहिबा जो बात डॉक्टर फरीद पराचा कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैली हुई है इस मूवी के बारे में कि ये हमजिन्स परस्ती के बारे में है। अब ये लोगों के जहन में जब तासुर है तो इस किस्म की बुनियाद पे या इस किस्म की प्रमोशन पे मबनी फिल्में क्या उनकी इजाजत होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में आपने डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात की थी, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी से आपकी मुराद फिर ये है? जी, मेरी मुराद ये है कि आप पहले उसको देख लें, और उसको देख लें कि अगर उसमें कोई एतराज की चीज है तो उसमें सेंसर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें आपके पास रिस्पेक्टेबल एक्सपीरियंस्ड इतने सारे लोग मौजूद हैं जिनके अपनी अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, और उन्होंने 3 दफा इसको पास किया है, बैन तो किया ही नहीं है। तो आप जरूर एतराज करें, खास ग्रुप एतराज कर सकता है और हम उन पे एतराज कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम डंडे मारेंगे मुल्क के, लाइक आप जो है किसी की चीजों को या नुकसान पहुंचाएंगे। यू कैन नॉट डू दैट। आप जरूर अपना एक वक़्फ़, और अगर आपका वक़्फ़ इतना स्ट्रांग है तो उसको लॉ की सूरत में लेकर आए। I mean, go through the process, जो ड्यू प्रोसेस है उससे हमें गुजरना है ना। जैसे आप ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो अपनी एक जंग जारी है ना, जो हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, खवातीन की, और उसकी एक जंग जारी है ना। जस्ट बाय बीइंग देयर एंड स्टैंडिंग देयर। आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी जर्नलिस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट कुछ साल पहले तक कहाँ थी? क्या बाहर निकल के सड़कों पर वो आपको नजर आती? इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर अगर आपके मौकफ में कोई जान है तो वो आहिस्ता 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 ऑर्गेनिक वे में आपके सामने आता है। ईरान में अगर खुमैनी की बात करते हैं तो वो शायरान भी था। अभी आप हिस्ट्री को तो देखें ना कि किस तरीके से वो अपना रास्ता खुद बनाती है और उसकी एविडेंस खुद होती है। तो आप अब इस फिल्म की बात अलग चली गई है, उसका मैसेज भी हमें नहीं पता है, और हम एक खास बस ट्रांसजेंडर को लेकर एक अपनी कहानी बना रहे हैं। तो जब तक हमारा ये तरीका रहेगा, आपका जो लॉ हम जिसकी बात करें ट्रांसजेंडर का, वो ऐसे ही बन गया है, उसमें सब तो मौजूद थे। सबने मिलकर वो एक्ट और वो सारी चीजें, डॉक्टर्स भी और उलेमा भी, और हमारे इस्लाम में आप देखें कितने फिरके हैं जो एक दूसरे से एग्री ही नहीं करते। तो क्या लड़ पड़ेंगे? बिल्कुल ऑपोजिट भी है मुसलमान। तो there has to be a middle ground। आपको एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, या आप इसको फिर डेमोक्रेसी डिक्लेयर ना करें। अब जिसके पास जो है आपने हथियार उठाया, शुरू हो जाए। इट कैन नॉट हैपन। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। और आप एक फिल्म की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में तो फोन है, उसमें दुनिया की कौन सी चीज मौजूद है? क्या है? लाइक व्हाट यू वांट। आपका यू आर एन एडल्ट, और आपके पास ये राइट है कि आप जिम्मेदारी से, फ्रीडम का मतलब यही है कि आप जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लें, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है आप फिर उसके जिम्मेदार हैं। दैट इज अडल्टहुड। मैं जो डिसीजन लेती हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतूंगी। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ईच अदर एंड एक दूसरे को आप मौत तक ले जाएं, और एक दूसरे को ये अपाहज है, फल है आपके दिमाग का। अल्लाह ने अगर आपको दिमाग दिया है तो आप उसको यूज तो करें ना। ये इसका तो लॉजिक ही कोई नहीं है। आप जाएं केस कर दें, आप जाएं उसको सही। जी डॉक्टर फरीद आपकी तरफ आ रही हूँ, उसको लेकर आइए। जी मारी साहब आप जवाब मुकम्मल कर लें, देन आई विल गो टू डॉक्टर फरीद साहब। जी जो भी उसका ड्यू प्रोसेस है, एक दूसरे से तलाक करने का भी उसके जो भी आदाब है उनको सामने रखते हुए आप जरूर करें। मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपको मुझसे और मुझे आपसे है, लेकिन उसके ड्यू कोर्स में करें। दूसरे को थ्रेटन नहीं कर सकते। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा जो भी है, मेरा मौकफ है, मैं तो आपके कपड़ों पे प्रॉब्लम हो सकती है, बालों पे, आपके लिपस्टिक पे, आपके बैठने पे, हर बात पे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह तो सोसाइटी में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, बहुत से हसास मौजूआत अंडर डिस्कशन आ रहे हैं, कुछ मजीद डिस्कस करना है, बट एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर फरीद पराचा साहब। जी रीता, देखना यानी क्योंकि मुसलसल बोल रही हैं तो एक ही तरह को एक ही बात को कई मरतबा दोहरा रही हैं। हमने जो ट्रांसजेंडर बिल था उसमें भी सिर्फ इस बात को शामिल करने की कोशिश की कि हकीकी जो मुखन्नस हैं वो इससे फायदा उठाएं, और उसके लिए ये कहा कि जी इस पे बाकी हर चीज की हिमायत की, उनकी तालीम की, उनकी सेहत की, इलाज की,
روزگار کی, حقوق کی, سب کی حمایت کی. صرف ہم نے کہا کہ اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. کیا یہ لاجک ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف یہ کہ ایک ضد ہے دوسری طرف, یا ایک اور کچھ ایجنڈا ہے جس کے لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی؟ ورنہ ہم نے تو اتنی بات کی ہے نا کہ بھائی اس میں میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ اس کو رکھا جائے تاکہ اس کے نام پر کوئی غلط کاری یا غلط کام نہ ہو. جو مخنث ہیں, جو خواجہ سرا ہیں, ان کو پورے حقوق ملے. اسی طرح اب یہ جائے لینڈ ہے, دیکھیں نا کتنی فلمیں یہاں بنتی ہیں, ہم نے کس کی مخالفت کی ہے؟ اتنی فلمیں آتی ہیں جہاں پہ کبھی ایک وہ کہ جس کا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ٹکراؤ ہے. اور ڈاکٹر فرید صاحب مجھے اجازت دیجیے گا کہ پاکستان میں جو پنجابی فلموں کے نام پہ جو تماشا لگا ہوتا ہے, جو پشتو فلموں کے نام پہ پاکستان میں تماشا لگا ہوتا ہے, جو تھیٹر میں ہو رہا ہوتا ہے, اس سے اگر پاکستان خطرے میں نہیں آتا تو اس ایک فلم سے پاکستان کیسے خطرے میں آ گیا؟ میں ایک بات میں کروں کہ وہ آپ لوگ دیکھیں وہ سارا غلط ہے. غلط کو غلط کے ساتھ تو ہم مثال نہیں. لیکن ڈاکٹر فرید صاحب ایک فلم سے کیا ایک مسلمان کا ایمان خدا نہ خواستہ اتنا کمزور, یا پاکستان کی احساس اتنی کمزور ہے کہ ایک فلم سے خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ میں خطرے میں کوئی چیز نہیں پڑتی جی, لیکن ایک غلط کام ہو رہا ہے تو اس غلط کام کو کیوں نہ روکا جائے؟ بات یہ ہے, اور اس میں ہمارا کانسٹیٹیوشن روکتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر یہ بات کہ ایک اسلامی معاشرہ آرٹیکل 31 کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہو. ہمارا خاندانی نظام ہے, ایک بہت ہی مقدس ہے. میں تو پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ لاکھوں تو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے, ان کی شادیاں نہیں ہوتی, اور ان کو فکر ہے کہ ٹرانسجینڈر اور مرد جو ہیں وہ ان کے آپس کے اندر چاہے وہ صحیح بھی ہو. ڈاکٹر فرید صاحب یہ دونوں کے ایشوز اپنی اپنی جگہ پہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاکھوں لڑکیاں اگر بغیر شادی کے بیٹھی ہیں تو ٹرانسجینڈرز اپنی محبت کی بات نہ کریں. یہ جو ایک دی جا رہی ہے اس کی کیوں وہ نایاب صاحبہ بار بار شوانہ صاحبہ بھی اور ماریہ باسط صاحبہ بھی ایڈریس کر رہی ہے نا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا غریدہ, ایک بات یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی آپ نے دیکھی ہے تو کیا ہر چیز کو دیکھنے شراب کی بندش ہے؟ آپ پوچھیں آپ نے کبھی چکھی ہے؟ تو یہ کون سی دلیل ہے کہ آپ نے دیکھی؟ ابھی وزارت اطلاعات نے اس پہ بین لگایا اور انہوں نے دیکھ کے بین لگایا. تو اور اس کے بعد یہ لیکن 3 سینسر بورڈز نے پہلے اجازت بھی دی ہے ڈاکٹر فرید صاحب. ایک وہ بھی بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھے بغیر دی تھی اجازت ہے. یہ انہوں نے اس میں جو ہے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے دیکھے بغیر دی ہے. جب ہم نے دیکھا تو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ غلط تھی. اچھا, اسی طرح سے میں یہ عرض کرتا ہوں لیکن جیسے ماریہ باسطے کہہ رہی ہیں یا نایاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایڈلٹ چوائس بھی ہوتی ہے, 18+ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ جو دیکھنا چاہیں, وہ جو کرنا چاہیں, وہ اپنے کانسیکوینسز کے خود اس دلیل پہ ہر فحاشی اور یعنی کی اجازت دے دیں کہ جوان جو ہیں وہ دیکھیں, جو دیکھ سکتے ہیں اور جو نہ دیکھیں وہ نہ دیکھ سکیں. یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر وہ صرف جوانوں کے لیے؟ یہاں پر جو موبائل فون ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. جہاں اسکولوں کے اندر بچیوں کے پاس ہے کوئی قانون نہیں ہے. ڈاکٹر فرید صاحب پھر موبائل فون پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ موبائل فون بند کر دیے جائیں پاکستان میں. جی, جب ڈریس کوڈ ہو سکتے ہیں تعلیم گاہوں میں اور جس پہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر فرید آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں موبائل پر بھی پابندی لگا دی جائے. اصل میں نا ڈاکٹر فرید پراجا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈریس کوڈ ہو نا وہ شٹل کاک برقع ہو, تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسکلی. اور بار بار یہ ماریہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی ماریہ صاحبہ, اس وقت میں آپ کو وہی کہہ رہی تھی کہ بالکل صحیح ہے. آپ جو جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک طریقہ ہے اس کو اسٹرگل کر کے اس چیز کو لاگو کرانے کا, لا بنانے کا اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اس وقت جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اگر آپ کی ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے, اگر جو بھی ہے, اور اس کے اندر جو آپ کے سیٹ رولز ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گو ٹو دی ایکسٹریم. اب لبرلزم کی بھی ایکسٹریم ہی ہوگی نا, ایکسٹریم ہوگی. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ماریہ صاحبہ کا کنیکشن ڈراپ ہو چکا ہے. شبانہ صاحبہ میں جی ڈاکٹر فرید صاحب کوئکلی پلیز. ہماری خواتین تو جو ہیں جی پڑھی لکھی PhD اور ہر لحاظ سے دینی دنیاوی علوم کو رکھتی ہیں, اور اسی طرح ہمارے جتنے سینیٹر ہیں باقی سارے. ہم اس طرح سے بات نہیں کرتے کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو, لاجک نہ ہو.
ہم نے بھی دنیا کو پڑھا ہوا ہے, ہم بھی ان عالمی حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں سے کون سا ایجنڈا تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے این جی اوز کے ذریعے اسے لایا جاتا ہے. یہ میں خود ان این جی اوز کے پروگراموں کے اندر شریک ہوتا رہا ہوں, خریدا کے علم میں ہے, تو ہمیں یہ ساری چیزیں علم میں ہیں. لیکن اس طرح سے آپ دھوکہ نہ دیں. جو سیدھی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کرے ہمارا خاندانی نظام محفوظ رہے, اسی کے اندر ہماری عزتیں ہیں اور اسی کے اندر ہمارے بچیوں کا تحفظ ہے. شبانہ شاہ صاحبہ, میں آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہ رہی ہوں ساری ڈیبیٹ پہ پلیز. غریدہ دیکھیں, یہاں پہ بہت بات کی گئی ہے ٹرانسجنڈر رائٹس کے حوالے سے اور لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے, لیکن میں نے کبھی بھی ٹویٹر پہ کہیں سے ان خاص پولیٹیکل پارٹیز یا گروپس کی طرف سے کوئی ہیش ٹیگ چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہیش ٹیگ چلائیں, وہ سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر ہیش ٹیگ چلائیں, وہ ایسڈ تھروئنگ یا آنر کلنگ کے اوپر ہیش ٹیگ چلائیں, وہ اسی طرح سے ہر روز 5-5 منٹ بعد ویڈیوز بنا کے ڈالیں, وہ ویلاگز بنائیں, یوٹیوب پہ جو ہے اپنے چینلز پہ ایڈوکیٹ کریں اس چیز کے اوپر. میں نے کبھی نہیں دیکھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے کبھی چائلڈ میرجز کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہوئے ان کو اوپنلی کسی کو نہیں سنا. میں نے تو یہ یہاں تک سنا کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کی لیجسلیشن پاس ہو رہی تھی تب انہی پارٹیز نے یہ کہا کہ اب جو ہے ایک عورت خاوند کو جیل تک لے کے جائے گی مارنے پر, یہ کون سی بڑی بات ہے. تو یہ بات تو آپ کریں ہی نہ کہ یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کہیں پہ کنڈیم کیا. کنڈیمنیشن ہوتی تو ہمیں ہیش ٹیگز نظر آتے, ہیش ٹیگ صرف ابھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ہے. اس ٹائم اگر کسی بھی گروپ کو طاقت کسی طریقے سے چاہیے, فیم چاہیے, تو وہ کسی نہ کسی ایسے ایشو کو اٹھا رہے ہیں جہاں پہ ان کے خیال سے کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکل پوائنٹ. ٹھیک ہے شبانہ صاحبہ, آئی ایم ریئلی سوری, پروگرام میں ڈیبیٹ بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے اینڈ آئی وش کہ میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو میں آپ سب کا جو اکراس دا بورڈ ایک موقف آ رہا ہے جس میں سے ڈیفینیٹلی مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے. ہم بات کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, جیسے ماریا واسطے بھی کہہ رہی ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کی بات سنیں گے, اختلاف بھی کریں بے شک, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں, ایک جمہوری دائرے میں, تو راستہ وہیں سے نکلتا ہے. بہت شکریہ شبانہ شاہ صاحبہ, ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, ماریا واسطے صاحبہ, نایاب علی صاحبہ اور سینٹر کامران مرتضی صاحب جوائن نہیں کر سکے پروگرام میں. آج کوشش تو یہ تھی کہ ڈفرنٹ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا موقف سامنے آ جائے, لیکن پروگرام کے آخر میں بذات خود ایک انسان ہونے کے, پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے, ایک صحافی ہونے کے ناطے ضرور کہنا چاہوں گی کہ آرٹ, ادب, فنون لطیفہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا. اس سے کوئی چیز خطرے میں نہیں ہوتی, نہ ہی کسی چیز کا وجود خطرے میں ہوتا ہے. یہ ایسی لطیف حس ہے کہ جو آپ کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کر دیتی ہے, چاہے آپ کسی چیز سے, کسی آئیڈیا سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں. اگر آرٹ اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے تو اس آرٹ کو قبول کریں, کم از کم اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک سوچ کا زاویہ ہے وہ مزید وسیع ہو جائے. سو آرٹ کو کسی بھی فارم میں کبھی بھی پابندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت اس سینٹی کے ساتھ پریویل کرے گی. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا بہت شکریہ. آج سے ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.